نیٹو سپلائی لائن کچھ ہی ہفتوں میں بحال ہو سکتی ہے جی، اور بجٹ سے پہلے تقریباً $1 ارب امریکہ پاکستان کو دے سکتا ہے۔ بریدنگ سپیس مل جائے گی، اور اس میں آنے والا بجٹ سے یہ ذرا ہوگا کہ جتنے عوام ہیں، لوگ ہیں، ان کو ایک ریلیف مل جائے گا جی۔ لیکن یہ کیا اس بدلے میں مل رہا ہے کہ نیٹو سپلائی بحال ہوگی، اس کے بدلے ملے گا یا کوئی اور ریزن ہے؟ اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ بٹ بیفور آئی گو ٹو مائی پینل جی، میں اپنے مہمان کا اگر تعارف کرانے سے پہلے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک زمانہ تھا جب لائنیں لگی ہوتی تھی پولیٹیشنز کی گاڑیوں کی، ایم آئی اور آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر، اور وہ کسی نہ کسی جنرل کو کنونس کر رہے ہوتے تھے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے آپ ٹیک اوور کر لیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی لائنیں جو ہیں گاڑیوں کی، بنوں میں ایک حکیم صاحب ہیں، ان کے سامنے، گھر کے سامنے لگی ہوتی ہیں، اور وہ حکیم صاحب کیا کرتے ہیں؟ کچھ خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں جی، وہ ذریعہ بنتے ہیں ان کا، اور پولیٹیشنز وہاں پہ لائنیں لگا کے بنوں میں ان حکیم صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا، اور میں لائیو ہی شو میں ان کو دعوت دوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاص صاحب جی، کیوں سے ان کا تعلق ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان جی شیخ صاحب۔ آپ میرے خیال میں ٹریفک میں پھنس گئے، کوئی اور مسئلہ تو نہیں تھا؟ کہیں اور تو نہیں پھنسے آپ؟ کاش میں کہیں اور پھنسا ہوتا تو پھر میں نے آپ کو آنا کیا۔ ندیم افضل چند صاحب ہے جی، میرے ساتھ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جی، یہ بھی موجود ہے۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیٹو سپلائی جو ہے کچھ ہفتوں میں بحال ہو سکتی ہے، اور امریکہ کچھ بریدنگ سپیس دے سکتا ہے پاکستان کو ان دا شیپ آف فائنینشیل اسسٹنس، جو کہ کوئی $1 ارب تک مل سکتی ہے۔ اس سے بجٹ جو آئے گا اس سے عام آدمی کو ریلیف مل سکے گا۔ لیکن کیا یہ جو $1 ارب ہے، یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ نیٹو سپلائی بحال کر دی جائے یا کوئی اور ریزنز ہے؟ اس پہ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ حکیم صاحب کا میں نے ذکر کیا آپ کے آنے سے پہلے، بنوں میں ایک حکیم صاحب ہے، پہلے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے دفتروں کے باہر پولیٹیشنز کی لائنیں لگتی تھی، آج کل بنوں میں ایک حکیم صاحب ہے، ان کے گھر کے باہر پولیٹیشنز کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، یا وہ کوشش کرتے ہیں کہ حکیم صاحب کو بنوں سے چاہے سندھ میں لے جائیں، کسی اور جگہ لے جائیں۔ یہ وہ حکیم صاحب تو نہیں ہے وہ جو کمزوریوں کا شرطیہ علاج کرتے ہیں؟ جی ہاں وہی، وہ پولیٹیشنز پھر وہاں پہ کافی تعداد میں جاتے ہیں یا ان کو مدعو کرتے ہیں۔ اینی ویز نیٹو سپلائی کی طرف چلتے، اور اس پہ کیا آپ لوگ اس بارے فورن پالیسی پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ فورن پالیسی جو اس کی سفارشات آپ لوگ دینے جا رہے ہیں، اس میں کیا ان پٹ لی گئی ڈیفنس کی؟ اکنامیکل اسپیکٹ کو بھی دیکھا گیا، مد نظر رکھا گیا؟ پولیٹیشنز تو آپ لوگ ہیں، آپ اپنی ان پٹ دیں گے، میڈیا، یہ سارے کمپوننٹس جو ہے مل جل کے اگر آپ ان کی سفارشات لے کے اگر آپ کوئی اپنی بنائیں، اس کو آؤٹ کم بنائیں اس چیز کا، تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا۔ ڈو یو تھنک ان سب لوگوں کے ڈیفنس سے اکنامک اسپیکٹس کو بھی مد نظر رکھ کے، ان کی بھی ان پٹ لے کے، اور میڈیا کی بھی ان پٹ لے کے، پھر آپ فورن پالیسی کے بارے میں جو سفارشات آپ لوگوں نے دینی ہے وہ دے تو بہتر ہوگا، یا آپ یو وانٹ ٹو گو آن یور اون؟ آپ سے دیکھیں راز صاحب، بات یہ ہے، ویسے تو جو کمیٹی ہے اس میں ندیم افضل چند صاحب بھی ہیں، کیوں جی چند صاحب، ہاں یہ اس کے اوپر بہتر روشنی ڈالیں گے، بٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم شیور کہ جو یہ سفارشات مرتب کی گئی ہیں اس میں ڈیفنس سے آلریڈی ان پٹ لی جا چکی ہوگی، اینڈ آئی ایم شیور کہ فائنانس والے جو ہیں، جہاں وار آن ٹیرر کی بات آتی ہے، چاہے وہ ملٹری ڈسبرسمنٹس ہو، چاہے وہ سویلین پورشن ہو ایڈ کا، تو اس میں فائنانس منسٹری جو ہے اس کا ہونا جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے ان کی ان پٹ لی جا چکی ہے، اور اس کے بعد یہ سفارشات جو ہے وہ مرتب کی گئی ہیں، مگر ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ کمیٹیز جو ہے، اب ایک کمیٹی تھی جس نے 18ویں ترمیم جو ہے وہ شیپ اپ کی، اور اس کے اوپر ڈسینٹنگ نوٹس بھی آئے، بڑی پارٹیز کے ہمارے سب سے زیادہ تھے، اور اس کی بڑی جے جے کار بھی ہوئی۔ یہ ایک پورا کانسٹیٹیوشن ریوائز کر دینا یہ بڑا ہسٹوریکل کام ہے اس حکومت کا، مگر اب بہت سی جگہوں سے آپ کو آوازیں بھی نظر آتی ہیں، اس وقت تو سب نے آنکھیں بند کر کے پھر اس کو یونانیمسلی کر دیا، وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں جس میں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو برباد کر دیا،
کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا ستیاناش پھیر دیا، انوائرمنٹ کہاں چلی گئی، ہیلتھ کہاں چلی گئی، فلانی چیز کہاں، سب مختلف آوازیں آئیں، بعد میں سپریم کورٹ کو واپس بھیجنا پڑا، HEC کا ذکر ہے. سو میں تو کوائٹ فرینکلی ہمارے سینئرز ہیں، یہ جو سینیٹرز ہیں، میں کوئی ان کی ٹوٹلی یہ جو آپس میں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں، میں نہیں سمجھتا. کیپنگ ان ویو دی لاسٹ ایگزامپل جو 18ویں ترمیم والی ہمارے سامنے ہے کہ یہ انہوں نے کوئی ایسا ڈاکومنٹ نکال چھوڑا ہے کہ جس میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے، یا جس میں جب یہ 342 کے ہاؤس میں آئے گی تو لوگ اپنی ان پٹ نہیں دیں گے. تو یہ اچھی بات ہے. 18ویں ترمیم کی طرح بغیر بحث کے یہ نہیں جا رہی ہے. ادھر تو بحث کی بھی اتنے زیادہ محبتیں جو ہے وہ تقسیم ہوگی کہ کسی کو اس پہ بحث بھی نہیں کرنی دے گی 18 امینڈمنٹ کے اوپر. اب اس پہ بحث ہوگی، ہر پارٹی اس میں حصہ لے گی. بہت سا کام اس کمیٹی نے کر دیا ہے، بڑا میجر کام اس کمیٹی نے کر دیا ہے. ایکسپرٹس کی انپٹس انہوں نے ڈیفینیٹلی لی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اب پولیٹیشینز کی جو ہے وہ ان کی کنسرنز جو ہیں وہ بھی شیئر ہوں گی، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر، دیکھیں ایک بیلنس آپ نے نکالنا ہے اپنی عزت، غیرت، حمیت اور سروائیول کے درمیان. What you are trying to say over here is کہ امریکہ از اے ریالٹی، اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس فارن پالیسی میں تھوڑی سی لچک بھی ہونی چاہیے، اور اس میں نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو بھی واچ کرنا. آپ کی عزت، غیرت، فارن پالیسی پلس سروائیول. سروائیول ہمارا سروائیول ہم اتنے یہ جو اسٹرانگ نہیں ہیں. ہم جو بڑی سخت ٹرم ہے، مگر ہم جو انٹرنیشنل بھیکاری بنے ہوئے ہیں 47 کے بعد سے لے کے آج تک، اس بھیک مانگنے کی ایک وجہ صرف سروائیول ہی ہے نا. ہر فوجی حکومت یا سویلین حکومت جو بھیک مانگتی ہے، باہر سے ایڈ مانگتی ہے، ڈونیشنز لیتی ہے، گرانٹس لیتی ہے، وہ عوام کو یہی کہتی ہے نا ہم سروائیو کیسے کریں، ہمارا سروائیول کوئی نہیں ہے پچھلی حکومت کھا. سو سروائیول از ون مین کوشچن. وہ 4 مولویوں کے سڑکوں پہ نعرے لگانے سے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم نے کسی مائنورٹی کی ول کے مطابق پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ شیپ اپ کرنی ہے، بلکہ ہم نے پاکستان کی ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے، سمجھدار لوگ ہیں، لاکھوں بندوں کے نمائندے ہیں، کروڑوں کے نمائندے ہیں، 6-6 لاکھ کا نمائندہ ہے ایک MNA، جو ریئلسٹک اپروچ ہوگی، جس میں ہماری عزت بھی ہو، جس میں ہماری غیرت کا سودا بھی نہ ہو، جس میں ہماری سوورینٹی جو ہے وہ بھی گارنٹی ہو، پلس ہم سروائیو بھی کر لیں. بس اس قسم کی کوئی چیز اگر سامنے آ جائے ان سفارشات میں بحث کے بعد، اور مانگتے کیا ہیں آپ؟ وہ کیا چیز ہوگی چند صاحب؟ وہ کیسی صورتحال نکلے گی جس میں ہمارا سروائیول بھی کمپرومائز ہو، سوورینٹی بھی کمپرومائز ہو؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جس طرح شیخ صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جو تھی اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز تھی، بشمول جماعت اسلامی، JUI، ANP، مسلم لیگ نون، کاف، پیپلز پارٹی، اور بلوچستان کی اسرار الازاری صاحب بھی تھے، بگٹی صاحب بھی تھے. اور میں سمجھتا ہوں جنانیمس اس کی جو بھی امینڈمنٹ جو اس کی پرپوز ہوئی ہے ہاؤس کے اوپر جو رپورٹ لے ہوئی جنانیمس رپورٹ، پروفیسر خورشید صاحب سمیت، کیونکہ آخری میٹنگ میں نہیں تھا شاید اس میں، لیکن اس سے پہلے کسی جس کے اوپر ایک لفظ سے کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کمیٹی کے اندر. اور اب اگر کمیٹی کے باہر جا کے کوئی کہے کہ جی اب ہم نے دوبارہ رہ گی بات جو جنرل ڈیبیٹ کی، وہ ہونی ہے، رپورٹ لے ہونی ہے، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے رپورٹ، یہ ایک گائیڈ لائن ہے. کمیٹی نے ایک گائیڈ لائن کی اور اس میں ڈیفنس کا انپوٹس ہے، ڈیفنس منسٹری کا، فارن آفس کا انپوٹ ہے اور فائنانس کا انپوٹ ہے. ان کو بلایا گیا، ان کو سنا گیا ہے، ان کی مشکلات، ان کے فوائد، ان کے نقصانات، ہر چیز پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے بعد یہ آئی ہے. لیکن جہاں تک بات کر رہے ہیں صرف فلیکسیبلٹی کی، دیکھیں کوئی بھی فارن پالیسی آپ بناتے ہیں نا تو اس میں پہلی چیز فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ ہٹ دھرمی پہ مبنی کوئی فارن پالیسی بنائیں گے وہ کبھی نہیں چلے گی. بالکل ٹھیک. اور پھر آپ کو اپنے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اس میں آپ کو اپنے پڑوسیوں کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں، اپنی گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی پڑتی ہے، اور اپنے جیب میں آپ کے کتنے ٹکے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. کوئی سروائیول والی بات. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ جب فارن پالیسی بنائیں گے، اور میں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادیوں کی جو گورنمنٹ ہے، فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ فارن پالیسی کم از کم کمیٹیز میں یا پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوئی ہے. اس سے پہلے تو آج تک فارن پالیسی نہ ڈسکس ہوئی ہے، نہ کوئی پتہ نہیں کون بناتا تھا، کم از کم سیاسی لوگ اس کے اوپر بحث نہیں کر سکتے. اور میرے خیال اب سیاسی لوگوں کو اس کا ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا. اب ان کے کندھوں پہ بوجھ بھی آ گیا، کیونکہ ہم کہتے تھے کہ فارن پالیسی پارلیمنٹ کو بنانی چاہیے، پارلیمنٹ کو انپوٹس دینی چاہیے. اب اگر انپوٹس ہم نے دینی ہے، یہ بنانی ہے، تو اب ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم اس پہ کتنا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ندیم افضل کے کہنے کا مقصد یہ ہے، اینڈ آئی وڈ ایگری ود ہم، کہ لیٹس ناٹ پلے فار دا گیلریز. ٹھیک ہے، ابھی وہ ٹائم نہیں ہے، اب حقائق کو سامنے رکھنا ہے اور تب فیصلہ کرنا ہے.
صرف یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے یا آپ کے تھرو لوگوں کو، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، میرے خیال میں اگر ہم نے کچھ کیا تو وہ ظلم ہوگا اس قوم کی مستقبل کے. کچھ گلے شکوے بھی آ رہے ہیں ویسے نون لیگ کی طرف سے کہ نون لیگ اب اسحاق ڈار صاحب اور مہتاب عباسی صاحب، میں سمجھتا ہوں جتنا ڈرافٹ کروایا ہے یہ ڈرافٹ انہوں نے خود کروایا. اچھا وہ پھر گلا شکوہ کس چیز؟ گلا شکوہ پتہ نہیں، اب یہ گیلری پلینگ ہے اور تو گلا شکوہ کوئی 18ویں ترمیم میں بھی وہ اسحاق ڈار غریب وہ کوئی فیصلہ کر آتے تھے، بعد میں جو نثار صاحب کو وہ ایگری نہیں تھا ہوتا، وہ کہتے نہیں بھاگ جاؤ، میں نہیں مانتا اس بات کو، وہ بیچارے کل جا کے وہی اس قسم کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے. ہر پارٹی میرے خیال اب آپ پارٹی میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گی، ساری پارلیمانی لیڈرز آپ رپورٹس لے گئے تو پارٹی کے اندر اب منڈے کو سیشن آئے گا تو میرے خیال میں پروفیسر وہ خورشید جو ہیں انہوں نے تو اپنے سگنیچر واپس لے لیے ہیں. ہاں انہوں نے کہا جی نہیں میں پہلے غلطی سے حال ہے، ان کی بڑا تجربہ ہے، میرے پیدائش سے پہلے کا ان کا وہ سارا سلسلہ ہے. آپ بہت چھوٹے ہیں کیا؟ مگر ہاں میں بڑا چھوٹا ہوں. تو اب ہی سڈنلی ریئلائز کہ نہیں میں غلط دستخط کر بیٹھا ہوں. لیکن انہوں نے رپورٹ خود لفظ میں جس پہ اعتراض ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. بالکل پروفیسر خورشید صاحب نے ان کا بڑا رول تھا اس طرح. اور نون والے کہتے ہیں ہمیں وہ اس بات کو، میں اگلے دن ان کی ایک خاتون جو ممبر ہیں ان کو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، انہوں نے اس بات سے وہ کیا، انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں جو ڈرافٹ ہے فائنل اس پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. حالانکہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہماری پارٹی کے اس میں بیٹھے تھے کمیٹی میں وہ کہتے ہیں ایک ایک پوائنٹ جو ہے اس پہ سب سے کلیئرٹی لی. بالکل تو یہ کھیل تماشا ایک ایک لفظ کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ والے تماشا کریں، دے پلئنگ فار دی گیلری. نہیں اب یہ تو ٹائم بتائے گا. اچھا چلے لیٹس ٹاک ٹو دا نون لیگ والوں کی بھی ریپرزنٹیشن لے لیتے ہیں یہاں پہ، ان کے بھی موقف جان لیتے ہیں. انوشا رحمان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خیریت سے جی، تھینک یو سو مچ. ویلکم جی. آپ لوگوں کو اعتراض ہے کوئی ریکمنڈیشنز پہ، کوئی گلا شکوہ؟ یہاں پہ تو پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھے ہوئے، یہاں پہ کیو لیگ والے بھی بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک ایک ورڈ پہ آپ لوگوں کے ساکدار صاحب، آپ لوگوں کے لوگ موجود تھے، پھر گلا شکوہ کیسا جی؟ ڈسینڈنگ نوٹ نہیں دیا نا؟ ڈسینڈنگ نوٹ نہیں. دونوں ینگ پارلیمنٹیرین میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کس کو ینگ کہہ رہی ہیں آپ؟ دونوں کو کہہ رہی ہیں؟ ایک کو کہہ رہی ہیں؟ پارلیمنٹیرینز ہیں میرے، ہمارے ینگ پارلیمنٹیرین فورم کے آنریبل ممبرز ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وکاس نے تو آپ کو ایٹ آن سلاٹ اپنا ویو پوائنٹ دیا، جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید یہ وہی بات ہے جو ہم سب اس وقت فیل کرتے ہیں ممبرز پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ wider consultation of the elected members of the house is very required in general decision making. یہ وکاس کی بات میں سن رہی تھی and I fully support his view on that. 1 لاکھ 2 لاکھ ووٹ لے کے اسمبلیوں میں جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک پورا کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے جس کو وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، آنسربل ہوتے ہیں، اور وہ ان کی آواز لے کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں، چاہے وہ آواز درست ہو یا غلط ہو، کانسٹیچوئنسی بات کو سننا پڑتا ہے. اب جہاں تک آپ نے پی ایم ایل این کا موقف جاننے کے لیے ابھی بات انہوں نے کی ہے، بات یہ ہے کہ یہ میرے حساب سے، میں اپنی رائے دیتی ہوں کہ یہ ایک کوئی یونیک ہی سچویشن ہے کہ ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بنتی ہے اور وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آن اوتھ کوئی ڈسکشن، کوئی ڈیبیٹ کمیٹی کی باہر نہیں جائے گی، ٹو دا پوائنٹ کہ پارلیمنٹری لیڈرشپ تک بھی نہیں جائے گی. دیکھیے پارلیمنٹ میں جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے. جب جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز، اگر آپ ایک نشان کے اوپر الیکشن لڑ کر آتے ہیں تو وہ جماعت کی نمائندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک کروڑوں لوگ ہیں جو ایک اوپینین اس کے بعد فارمولیٹ کروانے میں مددگار ہوں گے یا اپنی رائے دیں گے. اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کسی بھی پارلیمانی کمیٹی میں چیئرمین کہ اس کمیٹی کی پروسیڈنگ اتنی کانفیڈینشیل ہوئیں گی کہ پارلیمانی پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی آن بورڈ نہیں لیا جائے گا، تو پھر آپ نے اس پارلیمانی کمیٹی کو ان اشخاص یا 2-3 شخصیات تک محدود کر دیا کہ وہ پورے پاکستان کی مستقبل کے فیصلے کریں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو گائیڈ لائن مرتب کی گئی ہے، یہ گائیڈ لائن کی حد تک ایز اے ورکنگ ڈرافٹ کی حد تک تو شاید مناسب ہے، لیکن یہ سوچنا کہ اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کی 100% ایبسولوٹ انڈورسمنٹ ہے، تو یہ اس بات سے میں نہیں سمجھتی کہ یہ درست ہے. اچھا یہاں پہ وقاص صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہو، چند صاحب بھی آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں صرف یہ بات کروں گا، میرے ویسے نالج میں نہیں ہے. انوشا نے کہا کہ کوئی اس قسم کا حلف لیا گیا ہے، میرے نالج میں نہیں ہے اس قسم کا حلف. اور ویسے اگر حلف لیا بھی گیا، لیٹس سے اگر چیئرمین بیٹھے بیٹھے ایڈونچرس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ حلف دو، ہمارے علاقوں میں تو
ایسے ہی ہوتا ہے پنچایت میں حلف اگر ہوا بھی ہے، اول تو میرے نالج میں نہیں ہے، اگر ہوا ہے تو اسحاق ڈار صاحب اور جو دوسرے موصوف ہیں بڑے سینئر آدمی ہیں، مہتاب عباسی صاحب، وہ اس قسم کا حلف دینے سے انکار کر سکتے تھے. یہ چیز اس وقت میڈیا میں بھی آ سکتی تھی، حلف ہو بھی گیا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حلف اسحاق ڈار کو یا مہتاب عباسی کو یہ انفارمیشن چودھری نشاط سے شیئر کرنے سے روک سکتا. نہیں کوئی حلف نہیں، میں بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں شاید ان کو انفارم کیا گیا. ایک بات کی گئی تھی کہ ڈرافٹ جو ہے یہ باہر نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں بہت سارے. ان کیمرہ میٹنگ تھی. ان کیمرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی چیز بیفور دا ٹائم کوئی باہر نہ چلی جائے، کیونکہ بہت سارے جب نیشنل سیکورٹی کے ادارے جہاں نیشنل سیکورٹی کے ادارے جس میں انوالو ہوں، اس میں بریفنگ ہوں، وہ بہت ساری میں بیٹھا ہوں میڈیا پہ، اب میں وہ ساری چیزیں بتانا شروع کر دوں اب جبکہ رپورٹ لے بھی ہو چکی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. تو اس کے اوپر یہ کسی نے منع نہیں کیا کہ کوئی ایم این اے یا سینیٹر وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر سے جا کر ڈسکس نہ کرے. کوئی ایک میٹنگ نہیں ہوئی، بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں ایک دن میں ایک پیرا ہی ڈسکس ہوتا تھا. اتنا ٹائم لگتا تھا، ایک ورڈ کے اوپر بحث ہوتی تھی. اور جب ایک پیرا اس میں میرے وہ اپنی لیڈرشپ سے ڈیلی ڈسکس کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا. اور لیڈرشپ جب اتنی نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی میں آپ نے کوئی ممبران نامزد کرتی ہے تو ان کے اوپر اعتماد کر کے ان کو نامزد کیا جاتا ہے. اور پھر ممبران کے یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر، اب پارٹی میں جمہوریت نہ ہو یا پارٹی کے اندر یہ رواج نہ ہو یا پارٹی کے اندر رواج نہیں، میں نون لیگ کی بات نہیں کر رہا، میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. اگر پارٹیوں کے اندر یہ رواج نہ ہو کہ آپ نے ممبران سے یہ چیزیں شیئر کی ہے یا ڈسکس کی جائیں تو یہ اس میں کمیٹی کا قصور نہیں ہے، یہ پارٹی کی اپنی سائنس ہے نا، انٹرنل سائنس ان کی، اس کا قصور ہے. میں رسپونڈ کر لوں صاحب کو رسپونڈ کر لوں؟ جی پلیز کیجیے. جی تھینک یو سو مچ. دیکھیے یہ تو اب چند صاحب فرما رہے ہیں، یہ خود بھی پارٹی کے ممبر تھے. باہر نو جو انفارمیشن ہم تک آئی ہے اور جو چیز ہم سے شیئر کی گئی ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کی. اور پارلیمنٹری پارٹی کی لیڈرشپ ہے آپ کی یا پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ ہے، وہ کلیئرلی اس کو جب آپ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ اس کو آؤٹ کر دیا آپ نے. اور یہ اگر ورکنگ ڈرافٹ ہے جس کے اوپر ڈبیٹ ہونی ہے، ڈسکشن ہونی ہے، پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا ہے جو بے حد ضروری ہے. ہم بغیر فیکٹس کو جانے ہوئے کوئی ریکمنڈیشن دینے کی پوزیشن میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ان لوگوں واٹ اباؤٹ اسحاق ڈار اینڈ واٹ اباؤٹ مہتاب عباسی؟ دیکھیے میں وہ ضرور دیکھیے، انہوں نے کہا ہے فلور پہ اسحاق ڈار صاحب نے کل، آنریبل ہمارے سینیٹر ہیں، بہت ہی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں ہمارے، انہوں نے کل فلور پہ کہا کہ یہ ورکنگ پیپر ہے. It's a working draft. It's just guidelines. It's not absolute final recommendation. بالکل agreed. It's not a final draft. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اگر پارلیمان کے 446 ممبرز ماشاءاللہ اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں، اگر انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ دینا ہے تو وہ ان 3 صفوں کے اوپر بغیر پراپر بریفنگ کے، جیسے ان کو ملی ہے فورن منسٹری سے، جیسے ان کو ملی ہے ڈیفینس منسٹری سے، جیسے ان کو ملی ہے پرائم منسٹر سے کمیٹی کو، جب تک ہاؤس کی یہ بریفنگ نہیں ملے گی ہاؤس کوئی سبسٹینشیل ریکمنڈیشن نہیں دے پائے گا. ہم نے یہاں پہ انگلش کی گرامر درست نہیں کرنی، کاما فل اسٹاپ درست نہیں کرنا، پاکستان کی فورن پالیسی کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے ان ویو آف اے ٹرو فیکٹ which would contribute towards formulating the most historical document which ever comes out of this parliament. اور اس کے پیچھے جب تک دونوں elected houses, senate, جب تک دونوں مل کے فیصلہ نہیں کریں گے، تو جب تک کوئی بھی کنسیڈرڈ اوپینین فارمولیٹ نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ کوئی بھی کسی صورت عوامی رنگ لے گی. بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے نوشا کہ بھائی ادھر گرامر تو نہیں ٹھیک کری نا، فل سٹاپ کامے تو نہیں لگا رہے نا. نہیں ڈیبیٹ کریں نا، کمیٹی کے اوپر تنقید نہ کریں، یہ چیزیں نہ کہیں کہ جی یہ فائنل اتھارٹی، آپ کہیں جی اچھی ہے کمیٹی نے اچھا اپریشیٹ کریں اپنے ممبران کو کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور فرسٹ ٹائم ہوا ہے. یہ گورنمنٹ کو بھی اپریشیٹ کریں. ایک ٹیلیفون کال پہ فارن پالیسیز بنتی تھی، ایک ٹیلیفون کال کے اوپر سارا کچھ ہو جاتا تھا، یہ چند لوگ کرتے تھے. اب پارلیمنٹ کے اندر لایا کہ یہ بھی گورنمنٹ لائی ہے نا، کوئی اپوزیشن تو نہیں لائی یا کوئی اور، یہ گورنمنٹ لائی ہے یا اس کی تعداد جماعتوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا تعریف میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ پارلیمنٹری ہسٹری میں کوئی انیشیٹو گورنمنٹ نے یا اسمبلی نے یا پارلیمنٹ نے لیا ہے، تو میرے خیال میں اس میں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے.
نہیں اس بات کو کون اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ پاکستان کی پارلیمان میں پہلی دفعہ ایک ایسی سفارشات آئی ہیں جو فارن پالیسی ڈٹرمن کریں گی، لیکن اس کے کانٹینٹ کے اوپر ہمیں ریزرویشنز ہیں، اور آپ بھی جب غور سے پڑھیں گے تو آپ کو بھی وہ ریزرویشنز آئیں گی جس میں آپ میرے خیال میں انوشا آپ جیسے کہہ رہی ہیں انہوں نے غور سے پڑھا نہیں ہے. انوشا جیسے آپ کہہ رہی ہیں اگر میں نے نہیں پڑھی تو میرے صاحب نے اور محتاب عباسی صاحب نے بھی نہیں پڑھی. انوشا کہہ رہی ہے آپ اگر غور سے پڑھیں گے صحیح نہیں پڑھی. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ذرا غور سے پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو صرف 2 چیزیں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. اس ڈاکیومنٹ کے اندر آپ ایکچولی سیکیورٹی ایجنسیز کو، انٹرنیشنل سیکیورٹی ایجنسیز کو الاؤ کر رہے ہیں ٹو کم اینڈ فنکشن ان یور کنٹری. آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ نے یہ ایکس ٹی اور سیٹ کی جو کمپنیز ہیں. انوشا ایک منٹ، I'm sorry I'm interrupting you، لیکن یہ کہاں پہ یہ الاؤ کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل یہ جو انٹرفیس کیا پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ادھر سے نکالا جائے. یہ بھی اسی کمیٹی میں ہم نے کہا اس پیرے کے ساتھ ملا کے پڑھے نا اس پیرے کو، پھر ان کو سمجھ آئے گی. نہیں مجھے تو سمجھ آ گئی ہے چل بھائی، ہم تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ اچھی بات ہے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ تیاری کر کے آئیے گا. اور نون لیگ کا آپ دیکھیں اپوزیشن کا امتحان ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ وہ تعلقات کس قیمت پہ چاہتے ہیں اور کس طرح چاہتے ہیں. آپ تو فارن پالیسی فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ نون لیگ فارن پالیسی پہ کلیئر اپنا موقف دے گی پارلیمنٹ کے اوپر. پارلیمنٹ فلور آف دی ہاؤس فرسٹ ٹائم آئے گا اور پہلے اس کے اوپر میرے خیال ہے اپوزیشن کی سفارشات کے مطابق اب یہ جو 6 دن کا ٹائم دیا ہے 4 دن کا، یہ بھی اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے نا کہ ہمیں 4 دن کا ٹائم دیا جائے، ہم اپنا ہوم ورک کر لیں، اپنی پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ ڈسکس کر کے تو پھر ہم ہاؤس میں آئیں گے. بالکل ٹھیک. انوشا آپ کا تو میں 1 منٹ اور لوں گی کیونکہ مجھے پروگرام پہ بھی جانا ہے. 10 منٹ لیں پلیز، آپ بولیں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اگر پیراگراف 2 پڑھ لیں، اس کا سب کلاس 3 پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے the activity of foreign private security contractors must be transparent and subject to Pakistani law. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ الاؤ کر رہے ہیں، امیجن کر رہے ہیں کہ یہ چیز آلریڈی بلٹ ان ہے کہیں اور لکھی ہوئی کہ کوئی فورن پرائیویٹ سیکیورٹی کانٹریکٹ جو ہیں وہ پاکستان میں موجود رہیں گے، لیکن ان کا موجود رہنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا. یہ کون سا ملک ہے جس کے اندر ہم فورن پرائیویٹ سیکیورٹی کانٹریکٹرز کی موجودگی کی ازمپشن کے اوپر چل رہے ہیں؟ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ یو ایس مسٹ ریویو فٹ پرنٹس ان پاکستان. The question is کہ یہ یو ایس کی پارلیمنٹ میں تو نہیں ڈیبیٹ ہونی چیزیں. آپ بات کریں گے کہ پاکستان مسٹ ریویو یو ایس فٹ پرنٹ ان پاکستان. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بہت بڑے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں اگر ان کو کیئرفلی ورڈ کر لیا جائے. تو شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری رائے میں تو اس کے اوپر بہت اچھا فیصلہ ہے کہ یہ ورکنگ ڈرافٹ کے طور پہ ہی لے ہوا ہے، اور جتنا ٹائم اس پہ ملے گا مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ جو اس وقت بیٹھے ہیں کولیشن گورنمنٹ میں اور ہم سب لوگ جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، we will try to come out with a very very good document. یہ حق ہے سب آپ کا. ویری فرسٹ پلیس میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، آپ جو ہے نا بڑے مسکرا رہے ہیں بیٹھے ہوئے وقاص صاحب، لیکن آپ جو انوشا جن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں ان کو پہلے کیوں نہیں ان کو وہاں سے ڈیلیٹ کیا گیا یا امینڈ کیا گیا یا کیوں نہیں؟ دیکھیں میں انوشا کا بڑا احترام ہے اینڈ شی نوز دیٹ. بات یہ ہے کہ اب کئی دفعہ ہمارے جو سینئر لیڈرز ہیں نا وہ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں جو پھر ہمیں بعد میں اس کے لیے فائٹ بھی کرنا پڑتا ہے میڈیا پہ اور بہت سی چیزیں سیدھی الٹا سیدھا کام کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے اور ہر چیز آن ریکارڈ ہوتی ہے. کس نے الٹا سیدھا کام دیکھنا یہ ہے کہ جن بنیادی نقطوں کے اوپر اختلاف ہے اس وقت مسلم لیگ نون کو، ان بنیادی نقطوں کے اوپر یا ان 2 نقطوں پہ جن کا ذکر کیا ہے ان کی انکارپوریشن اس سارے ڈرافٹ میں روکنے کے لیے جو ان کے 2 نمائندے موجود تھے اس کمیٹی کے اندر، عباسی صاحب انہوں نے کتنا کو شور غوغا کیا، کتنی لڑائی ڈالی، کتنا اس کو روکنے کی کوشش کی. کوئی چیز ان رائٹنگ دے دی، کوئی ریکارڈنگ میں موجود ہے، کسی کے گلے پڑ گئے، کسی کو لاجک دی. اب یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے سینئر لوگوں کو سینیٹرز کو اس طرح بار بار بے دلیل کرنا کہ ان کو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. وہ کمیٹیوں میں آتے، وہ غریب بڑے چوڑے ہو کے کمیٹیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، اپنا سارا انٹلیکٹ استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل و سمجھ کے مطابق اپنی ان پٹ دیتے ہیں. باہر جاتے ہیں اگر کہتے ہیں بھائی تم کون، بھائی
मैंने सिर्फ भेजे ऐसी अगली गल कोई नहीं है। आगे हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, उसके बाद हम फैसला करेंगे। सो मैं उस बहस में भी नहीं पड़ता। मेरी और अनुषा की एक तो बात पे इत्तेफाक है ना कि जो कुछ होगा पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट इसका फैसला करेगी, उस पर बहस होगी। बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इसके ऊपर हम ज्यादा जोर ना डालें। ये नून लीग के लिए भी एम्बैरेसिंग है और एज अ पार्लियामेंट भी एम्बैरेसिंग है। ठीक है, आपके लोग अंदर मान गए, लीडरशिप ने बाद में नहीं माना, अब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आएगी, उसके ऊपर बहस होगी, जो ग्रे एरियाज हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा और उसके बाद उसका फैसला हो जाएगा। ये तो बिल्कुल वो ठीक है। बट मैं नहीं समझता, मेरी जो इतला है, मैं इस पर इतला पे बात करूंगा, एनालिसिस पे बात नहीं करूंगा, कि किसी भी नुक्ते के ऊपर कोई इतनी जोरदार धमाकादार किस्म की अपोजिशन नून लीग ने इस कमेटी के अंदर की है। क्योंकि जिस नुक्ते के ऊपर अपोजिशन की गई, या देखें ना, रजा रब्बानी और इसहाक डार की रिलेशनशिप की तो लोग मिसालें दे रहे हैं। रजा रब्बानी बेचारा कॉर्नर होता रह गया पीपल्स पार्टी में सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देखा गया कि वो इसहाक डार के कहने पे चलता है। बिल्कुल मैं आई कांट नेम, मतलब मेरे जो कलीग यहाँ पे देखिए अभी आप इंटरफेयर ना करें, अभी ना करें मेरे। एक सेकंड मुझे वकास अच्छा चलें। I just would want to conclude. I would appreciate that if you would just allow me to complete, and would expect that you will also appreciate the fact that I will not be there to defend any position afterwards. Okay. ठीक है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमें बिल्कुल शख्सियात को डिस्कस नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एक ब्रॉड गाइडलाइन के तौर के ऊपर डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर किया जाता है, तो जो हमारी कमेटी के मेंबरान हैं वो भी उसी नजरिए से उसको देख रहे होते हैं कि ये पार्लियामेंट के अंदर जाएगा और उस पर डिस्कशन और डिबेट होगी। वहां पे डिसेंट नोट्स का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। डिसेंट नोट्स हमेशा तब बनाए जाते हैं जब आप कमेटी की रिपोर्ट को फाइनल कर रहे होते हैं, जो लेजिस्लेशन के पर्सपेक्टिव में बन रही होती है। इसमें जब आपने जिंदगी में पहली दफा एक फॉरेन पॉलिसी का आउटलाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, तो उसमें डिसेंट नोट्स जो हैं वो कभी भी नहीं आएंगे, टेक्निकली भी नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियरली इसलिए ये सोचना या ये हमें महसूस होना कि डिसेंट नोट लगा होता है, नहीं चले आप डिसेंट लगाया था इसमें आप मुझे हम जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान बिल्कुल एम्पावर्ड हैं, लेकिन वी आर ओनली 2 मेंबर्स आउट ऑफ 16। आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि वहाँ पे एक पार्टी का मेंबर मतलब भी मौजूद है, जिनकी एक मेंबर पार्टी है, वो उनको भी आपने जगह देनी है। ये मैं और आप समझ सकते हैं, ये पार्लियामेंट की जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इसको मेरा नहीं ख्याल के पब्लिक डिबेट के अंदर भी कोई इतना उठाने की जरूरत है। सिर्फ मैं ये अब आई विल जस्ट कंक्लूड कि we will discuss it, we will take the direction in the parliament inshallah, and the direction should be right. मैं देखें, पहली बात तो ये है कि जिस वक्त मेंबरान दस्तखत कर दें, वो ड्राफ्ट को इतना भी रफ नहीं रह जाता जितनी मेरी कुलीग कह रही हैं कि वो बिल्कुल ही इतना रफ ड्राफ्ट था। दूसरी बात ये, नदीम इसके ऊपर अभी रोशनी डालेंगे कि कौन से ऐसे मेन नुक्ते थे जिन पे इस कमेटी के बहुत से अरकान को तशवीश थी, उन्होंने उसको अपोज किया एंड इवेंचुअली कमेटी को उसको चेंज करना पड़ा। अगर ऐसा वाकया हुआ है तो फिर नून लीग के लोगों का भी उतना ही राइट था जितना किसी और के का। अच्छा अनुषा, कौन सी ऐसी चीज थी जिसपे आपको इतराज है, जरा प्रिसाइसली आप बयान कर सकेंगी? वो आप मुझे पूछ रहे हैं? जी आपको पूछ रहा हूँ अनुषा। कैन यू प्लीज रिपीट? मैंने कहा जी प्रिसाइसली आप वो सेंटेंसेस या वो वर्ड बता सकेंगे जिन चीजों पे आपको इतराज है, नून लीग को इतराज है? जी इसके ऊपर मुबशिर साहब, वी आर गोइंग थ्रू आवर, अभी इस वक्त हम काम ही कर रहे हैं इसके ऊपर, वी आर फॉर्मुलेटिंग आवर डिटेल रिकमेंडेशन। मगर मैं ये चाहूंगी जरूर कि अगर हमने पार्लियामेंट के अंदर एक डॉक्यूमेंट को डिस्कस करना है और वो ठीक है, आई एग्री विद यू, देयर इज नो डिसएग्रीमेंट ऑन दैट, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू कि कौन से ऐसे मैं बताने लगी हूँ, ड्राफ्ट पे दस्तखत होते हैं। मैं बताने लगी हूँ कि इस वक्त इसके अंदर 2 मेजर एग्रीमेंट का जिक्र है जी। एक उनमें से जो एग्रीमेंट है वो एक्सपायर हो गया है और एक और एग्रीमेंट है जिसका वो जिक्र करते हैं, लेकिन उनको उन्होंने हाउस में ले नहीं किया। कौन सा एग्रीमेंट जो है वो ये जिक्र है उनका कि जी गवर्नमेंट डिटर्मिन करेगी कि उन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए ऑन रिन्यूअल। मेरा बेसिक सवाल ये है, मेरी राय में, अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर इस क्वेश्चन को रेज किया है और आपने पार्लियामेंट की एंडोर्समेंट देनी है, तो उन एग्रीमेंट के ऊपर भी पार्लियामेंट को ही डिसाइड करना चाहिए कि रिन्यूअल की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी।
اور اسی طرح کی کچھ چند یہ جو چیز آئی ہے رانا صاحب آئی ہیو ٹو بی آن اندر شو، میں نے کمٹ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. میں آپ کو ایک صرف انفارمیشن دینا چاہتا ہوں انوشا، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا پارلیمنٹ کے اندر لے ہونی چاہیے، میں نے خود کہا اس کے اوپر کہ ہر ایگریمنٹ کو پارلیمنٹ سے ریٹیفائی کروائیں، میرے کمنٹ تھے. اور اسحاق ڈار صاحب کے پتہ کیا تھے کہ نہیں یہ پھر پنڈورا باکس کھل جائے گا، کمیٹیز کے اندر ڈسکس ہو، پارلیمنٹ کو صرف انفارم کیا جائے. ٹھیک، یہ اسحاق ڈار صاحب کے الفاظ تھے. اس کی ریکارڈنگ نکلوائیں نا. اور میں اچھا دوسرا میں آپ کو بتاؤں، میں کمیٹی، یہ بات بھی درست ہے، اگر آپ پارلیمنٹ میں نہ لے کے آتے اور فلی امپاورڈ اپنی ریکمنڈیشن بھیجتے اور آپ ہمیں الاؤ کرتے کہ ہم اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ ڈسکشن کر سکیں، تو پھر آپ ضرور یہ کریں. اگر آپ نے پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ ڈسکشن کو ریسٹرکٹ کر دیا ٹو دا پوائنٹ کہ کل فلور پہ کمیٹی نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ نہ کریں یا اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیے ربانی صاحب نے فلور پہ کہا ہے کہ یہ رپورٹ تو شیئر ہی نہیں ہوئی، لیڈرشپ کے ساتھ شیئر نہیں، ان کی اپنی لیڈر کے ساتھ انہوں نے شیئر نہیں کی. جب انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تو کیسے آپ اخبار میں پڑھ رہا تھا امریکیوں کے ساتھ شیئر کیا، یہ کہتے ہیں لیڈر کے ساتھ شیئر نہیں کی. شیخ وقاص کہہ رہے ہیں کہ کس نے امریکیوں کے ساتھ شیئر نہیں ہے. آپ دیکھیے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں نا بحث کرنے کا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می انوشا. آپ نے یو ہیو ٹو تھینک یو سو مچ. آئی ہیو ٹو بی another program. مطلب I was at stage with you. یہ آپ آدھے رستے میں ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں، بات مناسب نہیں ہے. لیکن وقاص یہ دھیان آپ رکھیے گا کہ میں یہاں نہیں ہوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے، سو یو شوڈ بی کیئرفل ناؤ. خدا کا نام نہیں، ہم غیر موجودگی میں نہ. شیخ وقاص کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو آدھے رستے میں چھوڑ کے جا رہی ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. ہم اس رپورٹ پہ ہم کسی کو آدھے رستے میں نہیں چھوڑیں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اللہ حافظ. نہیں، آپ کو آدھے راستے میں نہیں چھوڑ کے جا رہے جی. نون لیگ والے نون لیگ کے خلاف اب کوئی بات نہیں کرنی، وہ کہہ کے گئی ہے انوشا، تو یہ پھر مناسب نہیں ہے. اب اور کوئی بات کریں. I think I'll have to take a break over here جی. یہ تھوڑا سا دوسری طرف جا رہا ہے سلسلہ سارا. I'll take a short break over here. We'll come back. And ندیم افضل چند صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، شیخ وقاص صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فارن پالیسی کی ریکمنڈیشنز پہ نون لیگ کو تھوڑا سا اعتراض ہے، ابھی بحث ہونی باقی ہے، لیکن دو وہاں پہ ممبران موجود تھے نون لیگ کے، مہتاب عباسی صاحب، اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ندیم افضل چند صاحب بھی کہہ رہے ہیں جناب، اور شیخ وقاص صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن انوشا اس سے مختلف ان کی رائے ہے جی. لیکن اینی ویز اسی چیز کو آگے لے کے بڑھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.